کیا آپ مسلمان ہیں؟ پھر تو آپ اپریل فول نہیں مناتے ہوں گے، 1 اپریل کو دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے ہوں گے، 1 اپریل کو دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، 1 اپریل کو آپ ایسا عمل نہیں کرتے ہوں گے کہ جس عمل کو دیکھ کر کسی کا مذاق اڑے، کیونکہ یہ ایک ایسا رسم، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو غیروں سے ہم تک چل کر آیا ہے۔ یہود و نصارہ کا ایجاد کردہ یہ ایک رسم ہے، ایک کلچر ہے، ایک رواج ہے جو غیروں سے مسلمان متاثر ہو رہی ہیں، وہ اس عمل کو لے رہی ہیں اور وہ بھی اپریل فول منا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ آپ اپریل فول بھی مناتے ہوں گے۔ جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں اور غیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور سنیں، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو سنیں اور سن کر دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ وہ اس رسم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں یہ کم ہے، لیکن جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر بھی ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے غیروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم داڑھی بڑھاؤ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اسی طریقے سے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم اختلافاً یہود و نصارہ کی مخالفت میں تم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے پر بھی ایک سخت وعید سنائی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے عمل سے متاثر ہو کر وہی عمل کرتا ہے، اس کے کام سے متاثر ہو کر وہی کام کرتا ہے، تو پھر اس شخص کا حشر کل قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن سے وہ مشابہت اس دنیا کے اندر اختیار کر رکھا ہے۔ تو اگر آپ اپریل فول مناتے ہیں، 1 اپریل کو لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں محض اس لیے تاکہ اس کا مذاق اڑے، تو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخت وعید کو بھی سنیں کہ آپ کا کہیں حشر کل قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، پھر آپ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور اس 1 اپریل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی نظر میں بہت سخت ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً اسلام کے اندر مذاق دائرے میں جائز ہے، درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن مذاق اس قدر نہ ہو کہ اس مذاق سے سامنے والوں کا دل ٹوٹ جائے، اس مذاق سے اس کی دل شکنی ہو، اس مذاق سے اس کا بالکل مذاق بن جائے، دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق کیا کرتے تھے، لیکن دائرے میں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مذاقاً یہ کہا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس پر وہ عورت بہت پریشان ہو گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، بلکہ ساری کی ساری عورتیں جوان ہو کر جائیں گی۔ اس پر وہ عورت بھی مسکرائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک طریقہ تھا مزاح کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی اونٹ یا اونٹنی دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں نہ اونٹ دیں گے نہ اونٹنی دیں گے، بلکہ ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس پر بھی وہ شخص بہت رنجیدہ ہوا، وہ سوچا کہ میں اونٹ مانگ رہا تھا، اونٹنی مانگ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، سنو کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، لیکن کسی خاص موقع سے نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ 1 اپریل کو ہوئی یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس مذاق سے لوگوں کے دل کو رنجیدہ کرنا اور دوسروں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ بس
دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق ثابت ہے, لیکن دائرے میں ثابت ہے. لیکن ایسا مذاق کہ اس میں جھوٹ کا سہارا لیا جائے, یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے تو یہ بھی اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. اور اپریل فول میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کا شعار اور مشغلہ اپریل فول ہے. 1 اپریل کو ہی یہ سارا کام کیا جاتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من غشنا فلیس منا, کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دیکھیے کتنا بڑا جملہ ہے, اگر ہم غور کریں تو کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. 1 اپریل کو یہی کیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, جو کہ اسلام کے اندر بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً مسلمان ہوں گے تو آپ 1 اپریل کو ایسا کام بالکل بھی نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہوں گے, اور اگر کرتے ہوں تو ضرور رک جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید سے بچے, اپنے آپ کو بچائے, اپنے گھر والوں کو بچائے, اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی ضرور بچائے. اخیر میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی بڑی بات بتا کر جا رہا ہوں, خاص طور سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ رسم آ گیا تو قریب ہے کہ آپ کے نکاح سے آپ کی بیوی چلی جائے, طلاق واقع ہو جائے اور آپ کو احساس بھی نہ ہو. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں, لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص مذاق میں 1 اپریل کو اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا, میں نے تجھے طلاق دے دیا, پھر جب وہ بیوی نہ خوش ہوتی ہے, رنجیدہ ہوتی ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ نہیں میں نے تجھے طلاق نہیں دیا, یہ تو اپریل فول تھا, یہ تو مذاق تھا, بس ایسے ہی بول رہا تھا. تو یاد رہے, آپ چاہے مذاق میں طلاق دے, چاہے غصے میں طلاق دے, چاہے نشے میں طلاق دے, بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو آپ اپریل فول کے موقع سے آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے, کبھی بھی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو. آپ اس موقع سے نہ ہی جھوٹ بول کر کسی کو خوش کرے, نہ ہی دھوکہ دے کر کسی کو خوش کرے, بلکہ اس رسم کی بنیاد کو ہی آپ ختم کر دیں, کیونکہ یہ رسم غیروں سے چل کر ہم تک آیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. غیروں کی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی باتیں سمجھ کر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.